کون کہتا تھا 1 ٹکے کے 2 نیازی؟ آج پاکستان اور آزاد کشمیر میں 2 نیازی وزیر اعظم بن کے آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر میں ذاتی طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو داد دیتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ۔ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، کافی شور شرابہ تھا کون بنے گا وزیر اعظم۔ ایک طرف پیسے والی طاقت تھی، دوسری طرف بڑی برادری والے لوگ تھے۔ میں نے مخالفین کو بارہا مرتبہ آزاد کشمیر کے جلسوں میں، پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا کہ 1 ٹکے کے 2 نیازی، یعنی کہ یہ جو نیازی ہیں یہ کوئی نہایت ہی چیپ اور کم ظرف انسان ہے۔ مگر یہ ذات کا معاملہ تھا، کسی کو بھی اس طرح کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ مگر آزاد کشمیر میں جب سردار عبدالقیوم خان نیازی کو آج وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے نامزد کیا اور پھر وہ 33 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، تو آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے برادری ازم کیا اور ان کے جو منتخب کرتا وزیر اعظم ہیں ان کا تعلق بھی نیازی خاندان سے ہے۔ مگر میں بطور ریاستی باشندہ ہوتے ہوئے اور بطور صحافی بالائے طاق ہو کے بے شمار چیزوں سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر سردار عبدالقیوم خان نیازی کو وزیر اعظم بنا کر ایک ایسی ریت قائم کی جس سے ثابت ہوا کہ ایک عام آدمی جو ہے، جس کی چند ہزار قبیلے کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں برادری ازم کا پرچار کرنے والے لوگ تھے، جہاں پہ ارب پتی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ کے ایک عام آدمی کو وزیر اعظم نامزد کیا اور پھر آج 2 نیازی ہو گئے۔ اور لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے یعنی کہ اپنے قبیلے کے بندے کو بنا دی، اور انہوں نے ایک جلسے میں بھی کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی کوئی نیازی ہے، تو وہ باتیں سامنے آ گئی۔ مگر میں کس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کے اس اقدام کو سراہتا ہوں، داد دی، سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کی جو ریت چلی آ رہی تھی، ایک طرف ارب پتی پیسے والے لوگ تھے، دوسری طرف برادری ازم کا پرچار کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے ہمیشہ سے آزاد کشمیر کے اندر 2 قبائل نے یا 3 نے ہی رول کیا، اور آج ایک عام آدمی کو وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم نامزد کیا۔ ان کی کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے 33 ووٹ لے کے سردار عبدالقیوم خان نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے۔ اور یہ بہتر اس لیے ہوا، میں کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ بات اس بات کی عکاس ہے کہ آزاد کشمیر میں عام آدمی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ جب ایک طرف پیسے والے لوگ تھے، دوسری جانب پچھلے 25 سالوں سے وزیر اعظم بننے کی جنگ کی صف میں جو لوگ کھڑے تھے، وہ خود کو وزیر اعظم کہلوا رہے تھے، تو وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور ایک درمیانہ راستہ یہ اختیار کیا کہ جو 2 سال قبل مسلم کانفرنس ریاستی جماعت کو چھوڑ کے سردار عبدالقیوم خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے، ان کے نام کورا نکلا اور ان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے بیشتر عوام جو ہیں، جو برادری ازم اور ان چیزوں سے بالائے طاق ہیں، وہ اس اقدام کو وزیر اعظم عمران خان کے نے جو فیصلہ کیا اس کو بے حد انہوں نے پسند کیا ہے، اور میرے خیال سے جس بندے کے اندر تعصب نہیں، باقی چیزیں نہیں، وہ اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ اب سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں، وہ میرے خیال سے 4 سے 6 مرتبہ ممبر اسمبلی بنے، وزیر خوراک بھی رہے، میرے خیال سے وزیر جنگلات بھی رہے ہیں، تو ان کا کوئی اتنا بڑے سرمایہ دار بھی نہیں، بی اے آنرز کی ڈگری ہے ان کے پاس، فلورز مل ہیں ان کی، شاید ہی کروڑ پتی ہوں، مگر سلجھے ہوئے، دھیمے لب و لہجے میں بات کرنے والے، اور 8000 ووٹوں کی لیڈ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست دی، اور ان کو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھی کسی دور میں آزاد کشمیر کے آج وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن جو ہوا وہ اچھا ہوا، اور جہاں تک بات ہے کہ عمران خان نیازی صاحب نے اپنے ایک دوسرے نیازی کو قبیلے کے بندے کو بنا دیا، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ نیازی خاندان جو آزاد کشمیر میں ہے، یہ چند ہزار لوگ ہیں، ان کا کوئی بڑا قبیلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے کہ سردار ترمید الیاس صاحب کی کتنی انویسٹمنٹ تھی، سب کو پتہ ہے کہ وہ ارب پتی ہیں، ان کے اوپر الزام تھا کہ آزاد کشمیر کے جنگیر ترین ہیں، پیسہ لگا کے وہ وزارت عظمیٰ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری پچھلے 25 سالوں سے صرف ایک عہدے کے لیے سیاست کر رہے تھے، ان کی یہ جنگ تھی، انہوں نے کئی پارٹیاں بدلی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اگر آج نہیں بنے، ان دونوں کو چھوڑ کے اگر تیسرے شخص کو بنایا گیا، تو میرے خیال سے یہ نہایت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ آپ بھی اپنی رائے دیجئے کہ کیا سردار عبدالقیوم خان نیازی کو
جو وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم نامزد کیا اور 33 ووٹ لے کے وہ بن گئے، کیا آپ بھی ان کو قبول کرتے ہیں بطور کشمیری یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔